أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم ہر سو وسیع ہے. اس کے رحم و کرم کی وسعت کا اندازہ لگائیے. ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کی عظیم کتاب کو سیکھ اور سمجھ رہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا. عزیز ساتھیوں، 11واں پارہ ہے، سورۃ التوبہ ہے. سورۃ توبہ کی ہم نے 100 آیات پڑھ لی ہیں. گزشتہ آیات بینات میں ہم پڑھ اور سن آئے ہیں کہ منافقین کا طرز عمل کیا تھا. وہ صرف یہ دیکھتے رہتے تھے کہ اسی طریقے سے ان مسلمانوں سے ہم اپنی جان بچا سکیں. بعض ایسے بھی تھے، دیہاتیوں کا تذکرہ کیا، جو ماضی سے کے اندر جس طرح صورتحال چل رہی تھی کسی نہ کسی بڑے قبیلے کے ساتھ وابستہ ہو جاتے تھے تاکہ لوٹ مار میں اپنے بھاگی داری شامل کیے رکھے اور ہمیں کچھ نہ کچھ مال ملتا رہے. لیکن یہاں تو لوٹ مار کا سسٹم ہی نہیں تھا. یہاں تو ایک نظام تھا، ایک طرز زندگی تھی، ایک اخلاق تھا، ایک کردار تھا. اور پھر اس کردار کو بنانے کے لیے اجتماعی انفرادی زندگی کے اندر کوششیں تھیں. اب دیکھ رہے تھے کہ ہم مال لوٹنے کے لیے اکٹھے ہوئے، یہ تو صدقات و خیرات بھی اکٹھے کرتے ہیں اس لیے کہ معاشرے کے اندر دوسرے لوگوں پر جو ہے وہ خرچ کیا جا سکے. اچھا، یہ بڑی زبردست بات تھی. آل رسول کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے صدقہ حرام تھا. نہیں تو لوگ کتنے ہی اعتراض کر اٹھتے، جناب اپنی ذات کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. یہ سب کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے لیے نہ اپنی ذات کے لیے صدقہ وصول کرتے تھے.
صدقہ صرف امت مسلمہ کے ان افراد کے لیے ہوتا تھا جو معاشرے کے انتہائی مجبور و مقہور قسم کے افراد ہوا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے تعریف کی مہاجرین انصار کی جو پہلے ایمان لے کر آئے، جو ان کے پیچھے بعد میں ایمان لے کر آئے، سب وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے، ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 101 سے شروع ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی آغاز اس آیت سے منافقین کے طرز عمل سے ہو رہا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور ان میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں دیہاتی منافقون، ان میں سے بعض منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ مدینہ، اور اہل مدینہ میں سے، مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ ڈٹے ہوئے ہیں منافقت پر، لَا تَعْلَمُهُمْ، تم لوگ انہیں نہیں جانتے، نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، ہم انہیں جانتے ہیں، سَنُعَذِّبُهُمْ، ان قریب ہم انہیں عذاب دیں گے، مرتين، 2 دفعہ، ثم يردون، پھر لوٹائے جائیں گے، الى عذاب عظیم، ایک بڑے عذاب کی طرف۔ پیچھے امیر منافقوں کا تذکرہ ہوا، پھر غریب منافقوں کا بھی تذکرہ ہوا کہ امیر منافق کیسے منافقتیں کر رہے ہیں، غریب کیسے منافقتیں کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر ان منافقوں کا تذکرہ ہوا جو بظاہر نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، اور بظاہر کسی کام سے پیچھے نہیں ہٹے تھے، ہر کام میں لبیک اور ساتھ چلنے کو تیار تھے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ان کے اندر جھول موجود تھا، اور وہ منافقتوں کے رویے لیے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت اسی کا ذکر کیا، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، جو مدینہ کے آس پاس بستیاں، ان میں سے کچھ ایسے منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں سے کچھ ایسے منافق ہیں، باوجود کلمہ پڑھنے کے، نماز پڑھنے کے، عبادات کرنے کے، آپ کی بات ماننے کے باوجود، مرضوا علی النفاق، منافقت پہ ڈٹے ہوئے، وہ کہیں سے نہیں پتہ لگتا یہ منافق ہیں، لیکن دل ان کا اس کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ لا تعلمہم، اور ساتھ ہی کہا کہ عام مسلمان انہیں جانتے ہی نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں۔ عام مسلمان تو جب صدقات دینے، عام منافق صدقات دینے سے انکار کر رہے تھے، پتہ چل رہا تھا منافق ہیں۔ غزوہ تبوک میں نکلنے سے انکار کر رہے تھے، پتہ لگ گیا کہ وہ منافق ہیں۔ اہم معاملات میں ان کی منافقت کھل کر آ رہی تھی، لیکن بعض لوگوں کی منافقت کھل کر آ ہی نہیں رہی تھی۔ اللہ نے کہا لا تعلمہم نحن نعلم، تم نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے۔ سنعذبہم مرتين، ہم ایسے لوگوں کو 2 دگنا ہم عذاب دیں گے۔ دگنا عذاب کیا ہے؟ سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم کے اندر دگنے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا، ایک عذاب تو یہ ہے کہ ان کا مال اولاد ان کے گلے پڑ جائے گا، جو پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مال اولاد اکٹھے کرنے میں لگے ہیں، یہی ان کے لیے عذاب بن جائے گا۔ دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ جس خواہش لیے بیٹھے کہ اسلام ناکام ہو اور یہاں پر ہم اپنی مرضی کا بادشاہ حکمران لائیں، دوسرا عذاب یہ ہے کہ ان کے دل مایوس ہو جائیں گے، اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ نظام دنیا میں غالب ہو جائے گا، اس علاقے میں، عرب کے خطے میں غالب ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بعض مفسرین نے لکھا دگنے عذاب سے مراد یہ کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا آخرکار یہ منافقتیں ہیں، منافق ہیں۔ اور دوسرا عذاب ان کو قبر کے اندر ہوگا۔ یہ 2 عذاب ہوں گے، اور اس کے بعد ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر لوٹائے جائیں گے اپنے رب کی طرف جہاں انہیں بہت بڑا عذاب ان کا منتظر ہے، یعنی کہ دنیا کی زندگی اور قبر کے بعد پھر وہ میدان حشر، اور پھر وہ فیصلے جنت اور جہنم کے ہوں گے۔ اس وقت ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور بہت بڑا عذاب دیا جائے گا۔ آگے فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبہم، وآخرون، ان میں سے دوسرے ایسے بھی ہیں، اعترفوا، جنہوں نے اعتراف کر لیا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا، اور اپنے عمل کو خلط ملط کر دیا، صالحا وآخر سیئا، اچھے اور برے کے اندر۔ عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ ان یتوب علیہم، کہ توبہ قبول کر لے ان کی، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب یہاں ایک اور تذکرہ کیا ہے کہ بعض تو منافق ڈٹے ہوئے ہیں، بعض کی آتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی ہیں وآخرون اعترفوا بذنوبہم، جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اگرچہ کچھ دیر کے بعد ہی صحیح، انہیں غلطی کا احساس ہو گیا، ہم نے تو بڑی غلطی کی، ہم کیوں منافقت کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں، کیوں نہ اللہ سے معافی مانگ لیں۔
یہاں اگلے دن تذکرہ ہوا تھا جب بنو قریظہ کا، تو میں نے ذکر کیا تھا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا، اور ان کو ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا، اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ اس کے بعد شاید میں تذکرہ نہ کر سکا اس کے بعد کے واقعات کیا ہیں، سیرت کے تذکرے آگے چلتے رہے۔ ایک چھوٹے سے بچے نے، یہ ہمارے مدرسے کی کلاس نے بچے سے پوچھا کہ وہ جو ستون کے ساتھ وہ 2-3 دن، کل مجھ سے پوچھا کسی بچے نے، چھوٹے سے بچے نے، وہ استادی آپ نے جو بات کہی تھی، جو اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا، کہ پھر کیا ہوا آپ نے بتایا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے میں نے بتایا یا نہ بتایا، بہرحال اس بچے نے مجھے بڑے زبردست بات یاد دلوائی۔ یہ آیت جو میں اب آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ انہی کے متعلق ہے۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں 2 باتیں آتی ہیں۔ ایک بات جس کا میں نے تذکرہ کر دیا تھا کہ جب بنو قریظہ کے معاملے میں، جب بنو قریظہ کے پاس گئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، انہوں نے گردن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ بھائی وہاں تو موت ہے، کچھ نہیں۔ بعد میں احساس ہوا غلطی کو ہو، یہ تو میں نے خیانت کر دی اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کے اندر۔ واپس جا کے انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا مسجد نبوی کے اندر، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھولیں گے تو کھولیں گے، نہیں تو میں بندہ ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا، جب انہوں نے میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے توبہ اور استغفار کرتا، اب جب اپنے رب کے حوالے انہوں نے کر دیا، اب رب کا معاملہ اور ہو جانے۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے، ایک روایت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بھی ملتی ہے کہ ابھی تک دل سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور یہ منافقین کے ساتھ محبت کے رویے اور ان کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے غزوہ خندق میں بھی شریک نہیں ہو سکے تھے۔ لیکن جب اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو انہیں احساس ہوا کہ یار میں کتنا بڑا غلط کر رہا ہوں، میں نے کیوں اپنی زندگی تباہ کر لی۔ یہ ان کے ساتھ 7 دوسرے افراد تھے جنہوں نے اپنے آپ کو آ کر مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا، اور انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول چھوڑیں گے تو ہم چھوٹیں گے، نہیں تو ہم بندے رہیں گے۔ اور یہ سب کے سب ستونوں سے بندھے رہے۔ نماز کے وقت آ کر انہیں کھولا جاتا، نماز پڑھتے، پھر ان کو نماز کے بعد باندھ دیا جاتا۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی تو بیوی نے ڈیوٹی سنبھالی ہوئی تھی کہ بیوی آتی نماز کے وقت انہیں کھولتی، وہ نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد پھر ستون کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، ان کی بیوی آتی اور ستون سے باندھ کر چلی جاتی۔ کیا زبردست عجیب لوگ تھے، حیرت ہوتی ہے ان کی زندگی پڑھ کر، کیسے لوگ تھے، گرے تو کیسے گرے اور اٹھے تو کیسے اٹھے، کیسے باکمال لوگ تھے۔ جب منافقتیں کی تو منافقتیں کرتے رہے، جب اسلام کی طرف پلٹے تو کمال پلٹے۔ آج بھی اس ستون کو، جس ستون سے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ باندھے گئے، اسے استوانۃ اللبابہ کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر جو حاجی جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، اس ستون کو دیکھتے ہیں، اس ستون کا نام آج بھی استوانۃ اللبابہ ہے، وہ ستون جس سے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو باندھ دیا تھا۔ اللہ آپ اور ہمیں توفیق بخشے، اگر نہیں دیکھ سکے اللہ ہمیں پھر دوبارہ لے جائے وہاں پر، اس ستون کو دوبارہ دیکھنے کا موقع ملے، جس کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں کیا۔ یہاں ان کا ذکر ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، ان میں سے دوسرے ایسے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، انہوں نے اچھے برے اعمال، اچھے بھی کیے برے بھی اعمال کیے۔ عَسَى اللَّهُ ان عسا کا مطلب ہے امید ہے کہ اللہ ان یتوب علیہم، ان کی توبہ قبول کر لے۔ دیکھو جب بادشاہ کسی کو امید دلواتا ہے تو سمجھیے کہ یقین ہوتا ہے۔ حکمران امید دلوائے کہ ایسا ہوگا تو سمجھ لیجئے پتہ لگ جاتا ہے کہ امید دلوائی جائے تو یہ یقیناً ایسا ہی ہوگا، تو یہ اللہ امید دلوا رہے۔ عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ ان یتوب علیہم، ان کی توبہ قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، خذ لے لیجئے، من اموالہم ان کے مالوں سے صدقہ، تطہرہم ان کو پاک کیجئے، وہ تزکیہم ان کا تزکیہ کیجئے، بہا اس کے ذریعے، وصلی علیہم ان کی دعا بھی کیجئے، ان الصلاۃ کا بے شک آپ کی دعائیں، سکن لہم ان کے لیے باعث سکون ہے، واللہ سمیع علیم اللہ سننے اور جاننے والے۔ جب یہ توبہ کے حوالے سے آیات اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ جب یہ آیات توبہ کے حوالے سے اتری، انہوں نے اپنے خیمے کے پردے کو ہٹایا اور وہیں سے آواز دی فجر کی اذان سے پہلے، کہو ابو لبابہ خوشخبری ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔
لوگ بھاگے، جہاں جہاں تک اور لوگ بھاگے ابو لبابہ کو رسیوں سے آزاد کرنے کے لیے، حضرت ابو لبابہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے تو بات بنے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے تشریف لائے، آپ نے ہاتھوں سے ابو لبابہ کو کھولا کہ ابو لبابہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ابو لبابہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطیاں اس لیے ہوئیں کہ جو میرا باغ یہودیوں کے علاقے میں تھا، میں اس پر فخر کیے بیٹھا تھا، میرے اتنا بڑا باغ، اتنی بڑی زمینیں، اس غرور کی وجہ سے میں اس اسلام اور دین کے قریب آنے سے جو ہے وہ دور دور رہ رہا تھا۔ یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے سارا کا سارا اپنا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ جو چیز میرے ایمان کے مقابلے میں رکاوٹ بن رہی تھی اسی کو میں ختم کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ خذ من اموالہم صدقہ، ان سے ان کے صدقہ ان سے لیجیے۔ لیکن یہاں عربی زبان کی بڑی زبردست بہت پیاری بات ہے، خذوا من اموالہم، یہ ان سے نہیں کہا کہ ان کا سارا سارا مال لے لیا جائے، من اموالہم، یہاں تو کہتے ہیں جو آ جائے اسے ہڑپ کر جاؤ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اموالہم، اللہ فرمایا ان سے لے لیجئے، اموالہم ان کا کچھ مال، سارا نہ لے لیجیے، کچھ مال ان سے وصول کر لیجئے، سارا مال ان سے نہ لیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو لبابہ اپنے باغ کا 1/3 اللہ کے راستے میں دے دو، ہمیں سارا باغ نہیں چاہیے ہے، اگر تم دینا چاہتے 1/3 اللہ کے راستے میں دو۔ اور یہ شریعت کا حکم ہے، ایسے کئی مواقع آئے صحابہ اپنے مال کو دے دینا چاہتے تھے سارا کا سارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم صدقہ بھی کرنا چاہو اپنی اولاد کو ایسے مت چھوڑو کہ لوگوں سے مانگتے پھریں، تم 1/3 اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو۔ اور ساتھ ہی فرما تطہرہم، ان کو پاک کیجیے، گویا کہ صدقہ انسان کو پاک کرتا ہے، گویا کہ صدقہ انسان کو پاک کرتا ہے۔ ہم 4 نمازیں پڑھ کر سمجھے تو ہم تو پاکی کے اعلیٰ پیمانے پر پہنچ گئے۔ ان کا تذکرہ ہے جو حضور کو دیکھ رہے تھے، دین کو سیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ انہیں پاکی کی بھی ضرورت تھی، تو کیا آپ اور ہم پیدائشی پاک پیدا ہو گئے؟ صدقہ لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ وَتُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کیجیے۔ تزکیہ کیا ہے؟ مال اور دولت انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے محنت سے کمایا ہے، میں نے عقل و سمجھ سے کمایا ہے، اس کے اندر انسان ایسا ظلم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت، یہ جو بیماری ہے ظلم میں مبتلا ہو جانا، یہ اندر کی بیماری ہے۔ اندر کی بیماری کو پاک کرنے کو قرآن تزکیہ کہتا ہے۔ تزکیہ کیجیے، اندر کی بیماریوں کو پاک کیجیے، انسان کو اندر کی بیماریوں سے پاک کیجیے۔ اس کے لیے سب سے بہترین تزکیہ اے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دل نہ چاہ رہا ہو وہاں پر خرچ کرنا، یا ضرورت ہے اہل ایمان کو، یا ضرورت ہے میرے بھائی کو، میرے معاشرے کے فلاں فرد کو، ساتھی کو ضرورت ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ ہمارے دماغوں کو معروف کر دیتا یا گلی بازاروں میں پھر نہیں رہے، آپ دیکھتے ہو ان کی عقلیں معروف ہیں، آپ اور ہم کہاں سے کما سکتے تھے؟ یہ اس نے عقل دی، اس نے سمجھ دی، اس نے آپ کو عزت دی، اس نے آپ کو زندگی دی، آپ کو محنت کرنے کے راستے پر چلایا، یہ اس کا کرم ہے۔ اگر یہ کرم نہ ہوتا، اس لیے جب ظلم پیدا ہو جائے کہ میرا پیسہ، میری دولت میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے، اس وقت خرچ کرنا یہ اس کے اندر کا تزکیہ ہے۔ کہا وَتُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ بھی کیجیے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، ان کے لیے دعا بھی کیجیے، إِنَّ صَلَاتَكَ سَكُنٌ لَهُمْ، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیجیے، آپ درود شریف پڑھیں، خود بخود دل کو سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ سکون ہے جو نبی کی صحبت میں، نبی کے پہلو کے ساتھ، نبی کے چادر میں لپٹ کر ملتا ہے۔ اور آج درود شریف وہ بہترین راستہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل دعاؤں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، پتہ نہیں قبول ہوا یا کہ نہیں ہوا، لیکن جب بھی تم درود شریف پڑھو گے اللہ اسے قبولیت کا درجہ دیں گے۔ اللہ نے زندگی بھی دی ہے، مہلت بھی دی ہے، زبان بھی دی ہے، تو آپ اور ہم کیوں نہیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے؟ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے اور جاننے والے۔
अलम यालमू, क्या वो ये नहीं जानते कि अन्न अल्लाह, कहिए कि अल्लाह हुआ यक़बलु तौबता अन अब्दिही, वह अपने बंदे की तौबा को अल्लाह कबूल करते हैं, व याख़ुज़ु सदक़ात, और उनके सदकात और खैरात को भी कबूल करते हैं लेकर, व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम, ये कि अल्लाह तौबा करने वाले, तौबा को कबूल करने वाले मेहरबान है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल कितनी बड़ी बात, कितनी भी गलती कर लो वो फिर भी तौबा कबूल करने को तैयार है। तौबा बार बार अल्लाह से माफी मांगी, अल्लाह से बार बार माफी मांगी, हर बार माफ करने को तैयार है। कभी आप मांग के देखी तो सही। मैं अक्सर कहा करता हूं, लोगों अल्लाह को दोस्त बनाइए, अल्लाह को दोस्त बनाइए। दोस्त क्या होता है जी, सब गपशप लगाते हैं। आप खुद उठकर फला के दोस्त बैठक में जाते हैं, यार वाह जी वाह कितना अच्छा दौर था हमारा। आप 4 दुकानदार इकट्ठे होते हैं, 4 दोस्त मोहल्लेदार इकट्ठे होते हैं, जी फला दोस्त है, एक कप चाय पी ली जाए, गपशप लगाई जाए। अल्लाह को दोस्त बना लीजिए, कभी कभी तन्हाई में उससे बातें कीजिए, कभी अपने दिल का हाल खोलकर उसके सामने रखिए। कमाल है, कभी करके देखिए, आपके छोटे से बड़े जख्मों पर वो फाये न रख दे तो बताइए फिर ऐसी कमाल दोस्ती कैसी दोस्ती है। खुद उसने कहा अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, आज सुबह की फजर की नमाज में यही आ जाते हैं, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, कि अल्लाह तो दोस्त है अहले ईमान का, अल्लाह तो हमारा दोस्त है। अपनी दोस्ती का ऐलान कर रहा है कि आप और हमने भी अपने रब को दोस्ती के काबिल समझा है। कभी हमने उससे तन्हाई में बैठकर बातें की हैं, अपने दुख और दर्द शेयर किए हैं। उन लोगों के साथ हम शेयर करते हैं जिनके पास कोई मदावा नहीं है। हो सकता है आपसे सुनने के बाद 4 बंदों में बैठकर मजाक कर दिया, जी फला देखो, जी फला देखो, वो ये हो गया वो हो गया। उस रब से क्यों नहीं आप अपने गम शेयर करते, अपने सुख शेयर करते, अपने दुख शेयर करते, जो किसी को बताता भी नहीं है और फिर आपके लिए सारे रास्ते भी आसान करता है और तौबा भी कबूल करता है। वक़ुल अमलू, ए नबी आप कह दीजिए अमलू, अमल की करते रहो, फसयरल्लाहु अमलकुम, बस अनकरीब अल्लाह तुम्हारे अमाल को देखेंगे, व रसूल, उसका रसूल भी तुम्हारे अमाल को देखेगा, वल मुमिनून, अहले ईमान भी तुम्हारे अमाल को देखेंगे। बस सतुरद्दून इला आलिमिल गैबि व शहादा, और अनकरीब तुम लौटाए जाओगे एक ऐसी हस्ती की तरफ जो गैब भी जानता है और ज़ाहिर उसे भी जानता है। फयुनब्बिउकुम, पस वो तुम्हें बाखबर कर देगा, बिमा कुंतुम तामलून, जो कोई तुम दुनिया में करते रहे हो। कमाल देखिए, ये है वो तरबियत। उन्हें माफी देकर आजाद नहीं कर दिया है, ये है अल्लाह का निजाम। अल्लाह चाहते हैं बंदा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, नेकी और खैर का दाई बने। ये है वो इस्लाम का निजाम, ये वो निजाम है जो माशरों के अंदर होना चाहिए है कि अल्लाह ने कहा कि पहले कहा कि उनकी तौबा कबूल कर ली, उनसे सदका भी ले लिया, और वो तौबा कबूल करने वाले साथ ही उस पर मॉनिटरिंग भी रख दी। कुल अमलू, अब तुम अमल करते रहो, इसी पर राजी ना हो जाओ कि तुम्हारी तौबा कबूल होगी, तुम जो कुछ मर्जी करते नहीं, अपने अमल करते रहो। फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून, तुम्हारे अमाल की मॉनिटरिंग अल्लाह भी कर रहा है, उसका रसूल भी कर रहा है, तुम्हारे माशरे बिखरे हुए दाएं बाएं अहले ईमान भी कर रहे हैं। क्या इसकी मुनाफिकतें खत्म हो गई या मुखलिस अल्लाह का बंदा और मोमिन है? अगर ऐसा है सुनो, अगर ऐसा नहीं है तो भी सुनो। वसतुरद्दून इला आलिमिल गैबि व शहादा, तुम ऐसे हस्ती की तरफ लौटाए जाओगे जो हर छुपी चीज को भी जानता है और हर जाहिर चीज को भी जानता है। तुम सातों पर्दों में छुपा कर जो दिल के अंदर बातें करो उनसे भी बाखबर है, जो जुबान से करो उनसे भी बाखबर है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, वो तुम्हें भी बाखबर कर देगा। अच्छा, बाहर तो नमाजी थे, रोजेदार थे, हाजी साहब थे, वाह वाह बल्ले बल्ले थी, लेकिन तुम्हारे करतूत ये और ये और ये भी थे। फयुनब्बिउकुम, तुम्हें बाखबर कर देगा। उस शर्मिंदगी से पहले आइए आज अपने मामलात को दुरुस्त कर लीजिए, अपने मामलात को दुरुस्त कर लीजिए। कुरान क्या कमाल की बातें बताता है, हर चीज को खोल खोल के बता देता है। इतनी बेहतरीन किताब से अभी तक आप और हम दूर थे मेरे भाई। जब आप और हम इस किताब को समझ रहे हैं, हम दूसरे दोस्तों को दावत दें वो आए इस कुरान के करीब, और अपना बैंक अकाउंट खोल लीजिए, उसमें आपकी नेकियों का अकाउंट भरता चला जाएगा। कल रब के सामने हमारी कमी कोताहियां भी होगी, अल्लाह जहां हमारी कमियों की खबर देगा वहां ये भी खबर दे देगा
دیکھو فلاں موقع پر تم نے لوگوں کو قرآن کی دعوت دی تھی، قرآن سمجھا اور سیکھا تھا، تم بے شک رک گئے تھے، لیکن اس کے ذریعے کہاں کہاں تک لوگوں کے اعمال صحیح اور درست ہوتے چلے گئے، تمہارے اکاؤنٹ کے اندر وہ آج بھی جمع ہے۔ کل آپ اور میری بخشش کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہو جائے، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔